بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم کوتاہیاں کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بہت سے لوگ نماز اور تراویح کو روزے کے تابع سمجھتے ہیں. کیسے؟ کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں کسی وجہ سے تو وہ تراویح بھی نہیں پڑھتے کہ بھئی میرا تو روزہ ہی نہیں تھا تو میں تراویح کیوں پڑھوں گا. تو تراویح کو ترک کرنے سنت کا گناہ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، تراویح کو ترک کرنے کا آپ کو گناہ ملے گا. اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے کسی مسجد میں نا 8-10 دن میں کلام مجید سن لیا، پھر چھٹی، پھر جہاں دل چاہے جا رہے ہیں اور جہاں دل چاہے شاپنگ کر رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں. ان کو سمجھتے ہیں بس ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت اچھی طرح سے سنیں کہ یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں. تمام کلام قرآن شریف پورا تراویح میں سننا، پورا قرآن تراویح میں سننا یا پڑھنا، یہ مستقل ایک الگ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری سنت ہے پورے رمضان شریف میں تراویح پڑھنا، مستقل تراویح پڑھنا پورے رمضان میں، یہ ایک مستقل سنت ہے. ٹھیک ہے. یہ دو الگ الگ سنتیں. ہم صرف پہلی جو بعض جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ بس پورا قرآن سن لیا مسجد میں یا پڑھ لیا اور اس کے بعد چھٹی ہو گئی. نہیں، آپ کی ایک سنت پوری ہوئی ہے، آپ کی دوسری سنت باقی ہے جس کو ترک کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ہے، آپ اپنے گھر میں بھی یہ بات چلائیے گا، یہ بات کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ کاروباری جو آدمی ہوتے ہیں وہ یہ کریں کہ جو 6 روزہ 7 روزہ 8 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ لیں ایک مسجد میں. ٹھیک ہے. آپ کی ایک سنت پوری ہو جائے گی، پورا قرآن آپ سن لیں گے یا پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، وہ ایک سنت پوری گئی. اب آپ کی ایک سنت پوری گئی. اب آپ کو جہاں وقت ملتا ہے، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جس مسجد میں بھی آپ وہاں پہ باقی تراویح پڑھ لیں آخر رمضان تک. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی دوسری سنت بھی پوری ہو جائے گی. پہلی سنت اس لیے پوری کرنا ہے کہ آپ کا قرآن ناقص نہ رہ جائے. پورا قرآن ایک ساتھ آپ نے سننا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جیسے بھی ہو، 10 روزہ ہو، جو ہے 15 روزہ بعض کراتے ہیں، بعض 7 کرواتے ہیں، بعض 5 کرواتے ہیں، تو آپ ایک قرآن وہاں پڑھ لیں. اگر آپ کو مجبوری ہے، جو ہے آپ کو جو ہے آپ دکاندار ہیں یا کچھ بھی ہیں، جیسا بھی ہے، یا آپ سفر میں ہیں، تو آپ اس طرح سے کر لیں. یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، بعض کیا کرتے ہیں، بعض لڑکے ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ نا جب امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت تو وہ بیٹھے رہتے ہیں یا ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں، کیونکہ تراویح میں تو زیادہ دیر تک کھڑے رہنا ہوتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے. قرآن سن رہے ہیں پورا، تو وہ ادھر ادھر چکر لگا رہے ہوتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں یا موبائل لیے ہوتے ہیں. جیسے ہی امام صاحب رکوع میں گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، وہ بھی رکوع میں شامل ہو گئے. یہ مکروہ ہے. اور بعض جو ہے وہ بہت تیز تیز پڑھاتے ہیں قرآن، جلدی جلدی 10-15 منٹ میں جو ہے وہ پڑھا دیتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، شروع میں تو بہت تیزی سے قرآن کو لے کر چلتے ہیں اور آخر میں بہت تھوڑا تھوڑا تھوڑا. یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ اعتدال سے کریں، اعتدال سے پڑھائیں، برابر برابر پڑھائیں، یہ افضل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں بات کرتی ہوں خواتین کی تراویح کی. ٹھیک ہے. یہ سارے تو میں نے آپ کو جو ہے وہ مردوں کے بتائے تھے کوتاہیاں. اب خواتین کی بتاتی ہوں کہ خواتین جو ہے وہ کیا کوتاہیاں کرتی ہیں. سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں، دیکھیں آج کل تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے، کچھ ہالز میں یا مسجد میں ایک طرف بنا دیا جاتا ہے، یا گھروں میں کچھ خواتین تراویح کا انتظام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. خواتین کی باقاعدہ جماعت ہوتی ہے. اچھا، اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی خواتین جو ہے مسجد نبی میں بھی تو جا کر نماز ادا کرتی تھیں، تو اب کیوں منع کر رہے ہیں.